नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब के पास आए हैं कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती के सिलसिले में जो प्रोसेस है उस पर कुछ इनसे इंसाइट्स लें। जैसे कि आप देख रहे हैं अब वक्त नए चीफ़ की अपॉइंटमेंट का करीब आ रहा है, तो जो मुल्क में जैसे रसाकशी एक चल रही है, सियासी रसाकशी और तनाव चल रहा है, उसमें शिद्दत आती जा रही है। इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के जलसे में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, ये कह कर कि क्या ये हुकूमत जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट करेंगे और एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस को ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए। उसके बाद इन्हीं बातों का इयादा उन्होंने पेशावर के जलसे में भी तकरीबन वही बातें उन्होंने दोबारा से कर दी। जनरल साहब, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि अपॉइंटमेंट आर्टिकल 243 के तहत होनी है और जो एक आम तासुर मुल्क में ये भी पाया जाता है कि जो आपका ये जो तनाव की सूरत हाल है उसका काफ़ी हद तक ताल्लुक़ ये जो इस अपॉइंटमेंट से है जो होने वाली है नवंबर में, और ये बेबुनियाद भी नहीं है। आपने एटलीस्ट 2 मिनिस्टर्स के बयान देखे होंगे, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ये अपॉइंटमेंट करने लगे थे इसलिए हम सब इकट्ठे हो गए और उनका रास्ता हमने रोका और आपने देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई। अब इमरान खान साहब वही तहफ़्फ़ुज़ात इस हुकूमत के बारे में बयान कर रहे हैं। अगर ये प्रोसेस सारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना है तो फिर ख़दशा किस बात का है? क्या ये प्रोसेस एक्सप्लॉइट हो सकता है? देखिए, पहले थोड़ी सी मैं सियासी बात कर लूँ। ये मेरे ख्याल में एक हमारे पॉलिटिकल एलीट की इनसिक्योरिटी का ये निशानदही करती है कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है और उनको खौफ या एक रिजर्वेशन है कि ज़ैद बकर बनेगा आर्मी चीफ़ या बकर बनेगा आर्मी चीफ़। अगर वो अपने काम में सच्चे और अपने काम में एफिशिएंट हैं, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए चाहे कोई भी आर्मी चीफ़ आ जाए। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन का ही मसला है यहाँ पर आर्मी चीफ़ के बनाने का, और मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा। हमें ये लफ्ज़ आर्मी चीफ़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सर्विस चीफ़ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस तीनों सर्विसेज के लिए यकसा है या एक ही प्रोसेस है। वहाँ लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस चीफ्स, सो आर्मी चीफ इज़ वन ऑफ देम बीइंग द लार्जेस्ट। वो इसमें से कि चूँकि वो आर्मी का एक रोल रहा है, जी उसमें से लोगों का इंटरेस्ट होता है तो वो आर्मी चीफ तभी मैंने कहा ना कि कर देते हैं। लेट अस, मैं जो चाहूँगा इसको सर्विस चीफ पे हम बात कर लेते हैं, जो आर्मी चीफ पे उतनी लागू होगी जितनी एयर चीफ पे या नेवल चीफ पे या चेयरमैन जॉइंट स्टाफ के ऊपर, जो 4 4 स्टार होते हैं हमारी डिफेंस सर्विसेज के ऊपर, उनके ऊपर लागू होता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरा जो जिसका थोड़ा सा उसके साथ इत्तेफाक नहीं है कि उसने टोटल एक वाहिद शख्स की सवाबदीद पर छोड़ दिया है, एक इतना इम्पॉर्टेंट जो है, और उसके लिए वो किसी को जवाबदेह नहीं है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल में उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं है जज करने की कि कौन आर्मी चीफ आर्म फोर्सेस के लिए अच्छा होगा। मेरा इसमें कहने का मुताबिक है कि अगर एयर फोर्स का चीफ है उसको एयर फोर्स के लिए पहले अच्छा होना चाहिए, आर्मी चीफ है उसको फौज के लिए अच्छा होना चाहिए। सो देयरफॉर वो जो जजमेंट है ना, वो मेरे ख्याल में जन साहब वो कहते तो यही है, मतलब जो हुकूमत वक्त से जब हमारी बात हुई, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे, वज़ीर दिफा से भी बात हुई कि हम तो वही करते हैं ना जो पैनल हमें नीचे से जीएचक्यू से आता है। ओके, तो पैनल उसमें तो इनकी तो कोई पैनल मैंने एक कम से कम आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस मैंने किया। आज हमारा आने की भी वजह यही थी कि चूंकि आपने ये प्रोसेस को हैंडल किया। जनरल राहील शरीफ और जनरल राशिद की जब अपॉइंटमेंट हुई थी, मैं सेक्रेटरी दिफा था और मैंने पूरा प्रोसेस हैंडल किया था। अभी उसके अंदर देखिए एक पैनल आ गया हमें, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि हमने चंद दिन पहले या वॉट एवर टाइम हमें कहा गया कि आप नाम भेजिए आर्मी चीफ और चेयरमैन के लिए, आप नाम भेज दें। हमने 5 नाम भेज दिए। एक जनरल रूल है ब्यूरोक्रेसी में भी और गवर्नमेंट में भी, रूल ये होता है कि अगर 1 सीट हो तो 3 नाम भेजते हैं, 2 सीटें हो तो 5 नाम भेजते हैं, ये एक रूल है। हमने 5 नाम भिजवा दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, having received from the GHQ। हमने GHQ को कहा कि आप 5 नाम भेज दीजिए। हमने 5 नाम विद द रिमार्क्स ऑफ द आर्मी,
اس میں کچھ جو ہے نا اس میں ایک جو کہتے ہیں نا سوٹیبلٹی کا فیکٹر اتنا نہیں ہوتا، جس میں ٹیکنیکل مثلا ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، اس کو کور کمانڈ اس نے کی ہوئی ہونی چاہیے، اس کی سروس ریکارڈ اچھا ہونا چاہیے. اوور آل جتنے لیفٹیننٹ جنرل اگر آپ اس وقت ہوتے ہیں وہ سارے ایک ہی کیلیبر یا ایک ہی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا، بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے. 5 نام ہم نے بھجوا دیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، فون آ گیا کہ 5 اور نام بھجوا دیجئے. اچھا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کوئی فائل کے اوپر نوٹنگ نہیں ہوتی اس پروسیس میں. ہمیں نہیں کہا جاتا کہ آپ ریکمینڈ کریں گے یا جی ایچ کیو ریکمینڈ کرے گا، کوئی چیز فائل پہ نہیں ہوتی. 5 نام بھجوا دیے، انہوں نے کہا 5 اور بھجوا دیں، ہم نے 5 اور بھجوا دیے. وہ 5 ایلیجبل کو ہم بنا دیتے ہیں. کسی آدمی نے اگر کور نہیں کمانڈ کی یا کسی ایسے عام اور سروس کا ہے جو آرمی چیف نہیں بن جیسے سکتا، میڈیکل کور، جی ہاں، کوئی کسی بھی سگنل کا ہو تو وہ نہیں بن سکتا. سو دیر فور وہ ہم اس کے آگے ریمارک میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ نہیں بن سکتا. لیکن ہماری کوئی ریکمنڈیشن منسٹری کی نہیں ہوتی، نہ ہی جی ایچ کیو کی ہوتی ہے. اب ہوتا یہ کہ ایک انفارمل کام شروع ہو جاتا ہے کہ پچھلا آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جا کر پرائم منسٹر کو کہتا ہے جی یہ بندہ اچھا ہے، خالد ہے، طارق ہے، واٹ ایور. اور پھر اس کے باوجود اس پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی بات مانے یا ایئر چیف کی بات مانے یا نہ مانے. سو میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی ثوابدیدی اختیار ہے جس میں گنجائش ہے ٹو مینوپولیٹ. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی لیول پہ ہیں، سب کی کمپیٹنس لیول ایک ہے، تقریباً کورسز بھی ایک ہیں، سینیورٹی بھی ایک جیسی ہے، تو پھر مینیپولیشن کی بات کہاں پہ آتی ہے؟ تبھی تو مینوپولیشن آتی ہے. آپ جب 1-2 کو بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سینئر موسٹ کو آپ نے چیئرمین بنا دیا، نمبر 2 جو تھا اس کو آرمی چیف بنا دیا. جب آپ اس سے نیچے آنا جانا شروع کرتے ہیں، آپ جنرل ضیاء کا بھٹو کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، آئی تھنک جنرل ضیاء واز نمبر 5 اور نمبر 6 تھے. اسی طرح جنرل مشرف بھی غالباً نمبر 4 تھے اور واٹ ایور. سو اس میں پھر کیوں نمبر 4؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر جو نیچے جتنا جاتے ہیں تو فیوریٹزم کا کوئی نہ کوئی شائبہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک میرٹ بناؤ یا ایک سینیورٹی ہے. اوکے، لیٹس ناٹ کال اٹ میرٹ، ویل کال اٹ سینیورٹی. سینیورٹی میں اس تاریخ کو، فار ایگزامپل ابھی 29 نومبر ہے غالباً، 29 نومبر کو جو سینئر موسٹ ہونا چاہیے اس کو چیئرمین جوائنٹ سٹاف بنا دینا چاہیے، اور نمبر 2 جو بھی کوئی ہے اس کو ان کو آرمی چیف بنا دینا چاہیے. جب آپ ان دونوں کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں پھر کوئی فیکٹر ضرور آ جائے. اور اگر نہیں بھی آتا، اوکے لیٹ سے آپ کی ججمنٹ تھی پرائم منسٹر صاحب کو بہت، تو شک کا ایک گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو نمبر 1 تھا یہ فلاں تھا، کوئی اس کی ذات کا مسئلہ تھا، یہ اس دن اس نے اونچا بولا تھا، یہ فلاں جگہ پوسٹڈ تھا. لوگ پھر ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر سکینڈل مانگرنگ شروع ہو جاتی ہے. سو اگر آپ 1 اور 2 کو بنائیں گے کوئی بھی نہیں بولے گا، اور آپ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے یہ سینئر موسٹ تھا، اس کو میں نے بنا دیا، نمبر 2 یہ تھے، اس کو میں نے بنا دیا. جب بات کی جاتی ہے کہ اس پروسیس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے، تو کیا یہی انسٹیٹیوشنلائزیشن کہ جی آپ ایک طے کر دیں کہ جو سینئر موسٹ ہوگا اس تاریخ کو اس کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے گی؟ ایک طریقہ یا یہ کوئی اور بھی ہے، ایک طریقہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے اس کا، لیکن اور بھی طریقے ہیں. مثلا میرا ویو یہ ہے کہ اگر آپ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ لے ڈاؤن کر دیں، اس کا ایک تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج سروس کے اندر شروع ہو جائے گا کہ لوگ تھوڑا بہت سینئر ہونے کے لیے یا واٹ ایور وہ ایک ایشو ہوگا. میرا ویو یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو امریکن ماڈل کو اگر آپ اسٹڈی کریں یا اور بھی ملکوں میں ہے، وائی ناٹ اے پارلیمنٹری بائی پارٹیسن پارلیمنٹری کمیٹی ہو جو اس پہ تو لڑتے رہیں گے ہر وقت. تو لڑتے رہیں، فیصلہ ہوگا، بائی پارٹیزن ہوگی. وہ دیکھیے یہی تو میجورٹی ہونی چاہیے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کہ وہ جو ہے نا اس کو ہینڈل کر سکے. تو اگر یہ نہیں ہینڈل کر سکتے تو آئی ایم افریڈ دے شوڈ ناٹ بی ان پاور. ٹھیک ہے، چیف الیکشن کمشنر پہ ایگری نہیں کرتے. وہ بھی دیکھیے، وہ بھی اسی لیے ہے نا کہ سسٹم میں جان نہیں ہے. آپ والی بات ٹھیک ہے، ایک آپشن یہی ہے کہ سینئر موسٹ کو بنا دیا جائے، لیکن I know instances where senior most should not have been made and he was not made. ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو let's leave that aside. آپ نے چونکہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اچھا میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور بات، ہینڈل کی. جی میں ایک اور بات دیکھیے، بیسیکلی ہمیں ایک اور ریکوائرمنٹ ہے، بڑی سیریس ریکوائرمنٹ ہے
کہ ہمیں اپنے یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً جنرل مشرف سے پہلے چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی روٹیٹ ہوتا تھا. جی جی ایک دفعہ ایئر فورس, ایک دفعہ آرمی, پھر نیوی, پھر آرمی, اس طریقے سے ایک سائیکل تھا. یہ جنرل مشرف کو میاں صاحب نے خوش کرنے کو اور واٹ ایور ان کو پھر چیئرمین بھی بنا دیا, وہ آرمی چیف بھی بن گئے, ساری اپوائنٹمنٹ ان کو دے دی. اور اس کے بعد سے میرا ویو یہ ہے, کیونکہ اٹس اے جوائنٹ سروس آرگنائزیشن, اور امریکہ تک میں جہاں جہاں جوائنٹ سروس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہاں بائی روٹیشن ہوتا ہے. تو ایک تو آپ اس کو ریزالو کریں, سارے اسٹرکچر کو ری اسٹرکچر کریں, اس سے بہت فرق پڑے گا, اس سے بہت فرق پڑے گا آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ دین دی سروس چیف کی پروسیسنگ کی چین صحیح کریں آپ. اس چین کو میرا ویو یہ ہے کہ فرض کریں ایک سروس ہے, وہ 5 نام دے دیتی ہے, وہ نام دیں ٹو دا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز. جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر اس کو منسٹری آف ڈیفینس میں بھیجے, اور منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھیجے. ایک مزید اس پروسیس میں ایک تھوڑا سا سیمبلنس آف سسٹم آنی چاہیے. ابھی تو وہ میں نے آپ کو گزارش کی کہ جب میں سیکٹری تھا 5 نام بھیجے, پھر اور 5 بھیج دیے, اس میں سے انہوں نے بنا لیا. So therefore the system requires a total rehash as far as this is concerned. جہاں تک آپ نے چیئرمین جوائنٹ چیفس کی بات کی, تھوڑا سا ہمارا وہ ڈبیٹ سے جو ڈسکشن سے تھوڑا سا ڈائگریس کر جائے گا, لیکن یہ بھی ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ جب سے نیوکلیئر پروگرام آیا ہے چیئرمین جوائنٹ چیفس کے تحت, اس وجہ سے ہی یہ ملٹری کے پاس, یہ آرمی کے پاس یہ بار بار یہ عہدہ جاتا ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ نہیں, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. دیکھیے وہ درست اس لیے نہیں ہے کہ نیوکلیئر پروگرام آرمی اسپیسیفک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اٹ از ناٹ آرمی اسپیسیفک. اس کے اندر میزائل بھی ہوتے ہیں, یہ جہازوں سے بھی استعمال ہوتا ہے, شپ سے بھی استعمال ہوتا ہے. ساری دنیا میں نیوکلیئر پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں, اور اس کا جو ڈیلیوری میکانزم ہے وہ تعین کرتا ہے کہ وہ مثلاً گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ میزائل ہوتا ہے, سی ٹو گراؤنڈ میزائل ہوتا ہے, ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل ہوتا ہے, تو وہ کس اس پہ یوز ہو رہے ہیں. سو یہ ایک اب اٹس نو مور دیئر کہ یہ صرف آرمی اسپیسیفک ہے آپ کا نیوکلیئر پروگرام. نیوکلیئر پروگرام میں تینوں سروسز کا عمل دخل ہوتا ہے. اچھا اور سوری, اور اس میں کہ ڈی جی ایس پی ڈی ویسے بھی آپ آرمی کا بنا رہے ہیں, جی جی رائٹ. اف ڈی جی ایس پی ڈی از پرماننٹلی فرام آرمی, وائی ناٹ دا چیئرمین فرام اینی ادر سروس. صحیح. اچھا آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں جو کہ اپوائنٹمنٹ ہینڈل کی تھی, تو آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں سوچ کیا ہوتی ہے؟ ایک لوگوں میں جو ایک بات کافی پھیلی ہوئی ہے کہ میاں صاحب کی یا شریفس کی, اب براڈلی کہہ لیں, اب دوسرے چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں, پتہ نہیں ان کو بھی وہی فکسیشن ہے کہ نہیں اپنا بندہ جی, کہ ہم اپنا بندہ لائیں گے, اور وہ بندہ کبھی ان کا بندہ ثابت نہیں ہوا. وہ تو ہمیشہ فوج کے, جیسے آپ نے کہا کہ جس کو بھی بنائیں گے وہ فوج کا ہی ہوگا, وہ فوج کے انٹرسٹ کو دیکھے گا. لیکن وہ ایک انسیکیورٹی ان کے اندر رہتی ہے, چاہے وہ کہ کوئی پولیٹیشین ہو, شاید سب میں ہی ہوگی, لیکن ان میں خصوصی طور پر نمایاں طور پہ دیکھی جا رہی ہے. تو آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی انسٹنس ہے آرمی کے علاوہ بھی کسی سروس کی اپوائنٹمنٹ کے وقت جب انہوں نے اس طرح کی ولنریبلٹیز شو کی ہوں؟ یا یہ انسٹنسز ہیں, میں اب اسپیسیفکلی نہیں کہہ سکتا, اٹ ول ناٹ بی نائس ٹو سے دیٹ. یہ ہے دوسری سروسز میں بھی یہ ہوا ہے. میں آپ کو فارن آفس کی مثال دے دیتا ہوں, جو آسان ایک ٹارگیٹ آسان ہے. میں اس میں بھی میں اسپیسیفکس میں نہیں جاؤں گا. فارن سیکٹری جو تھے وہاں کچھ سفیر اپوائنٹ ہونے تھے, 5-8 سفیر اپوائنٹ ہونے تھے. تو فارن سیکٹری ان کے پاس گئے لسٹ لے کے, غالباً اس وقت فارن منسٹر کہیں باہر گئے ہوئے تھے, یا شاید میاں صاحب خود فارن منسٹر تھے, میاں صاحب خود فارن منسٹر, کوئی ایسی بات تھی. سو وہ گئے, فارن سیکٹری گئے ان کے پاس لے کر, کیونکہ میں سیکٹری تھا, میرے کولیگ تھے, تو وہ انہوں نے وہاں پر 8 ویکنسیاں تھیں اور 8 بندوں کے نام لکھے ہوئے تھے. تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ اے تسی سارے تے بھر لیا, پھر ساڑھے بندیاں دا کی ہوئے گا, تے ساڑھا بھی کوئی بندہ وچ پانا چاہیے تو. مطلب دس واز ہز تھنکنگ. اور ان کا میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, بٹ ان کیا ہے کہ اپنا بندہ ہونا چاہیے ایوری ویئر, ویدر اٹ از بیوروکریسی, ویدر اٹ از دی آرم فورسز. میں جو مثال دیتا ہوں کہ جب بھی اپنا بندہ آیا ہے اس نے نقصان پہنچایا. دیکھیے ایوب خان کو بنایا گیا آؤٹ آف دا ٹرن یا واٹ ایور, اس وقت جنرل حبیب اللہ تھے اور بہت سینئر لوگ تھے,
ایوب خان کو بنا دیا انہوں نے، سکندر مرزا کو ایسے چٹکی میں انہوں نے فارغ کر دیا، یحییٰ خان کو بنایا گیا انہوں نے ایوب خان کو فارغ کر دیا، بھٹو صاحب نے ضیاء کو بنایا، ڈھونڈ کے بنایا. یہ بڑی اسٹوریاں ہیں کہ کیسے بن گئے وہ. انہوں نے ان کو پھانسی دے دی. جنرل مشرف کو آؤٹ آف دا وے بنایا گیا، انہوں نے بھی میاں صاحب کو جہاز پہ چڑھا دیا. سو دیر فور، اور آپ دیکھیے باقی لوگ جیسے بھی رہے، انہوں نے کوئی، ان کے اوپر یہ کوئی وہ نہیں تھی کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے کچھ کیا ہو. آئی تھنک جنرل کاکڑ تھے ویری آنریبل، اس کے بعد جنرل آصف نواز تھے. جنرل کاکڑ کے زمانے میں ہوئی پالیٹکس، لیکن ہی اسٹوڈ اوے فرام اٹ، اور جنرل پریزیڈنٹ اسحاق کو انہوں نے جو بھی وہ تھا ہینڈل کرتے رہے. سو اس لیے میرے خیال میں یہ ان کو ہے ایک فیئر آف دی ان نون ہوتا ہے کہ بھئی آرمی چیف جو ہے نا، میرے خیال میں ان کو سارے چیفز اور سب دنیا چاہیے جو ادھر. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی کچھ ابھی تک سبق نہیں سیکھا، کہ جب کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو بھی انہوں نے چوائس اپنے اپنے تئیں ایک جو ان کے لیے فیوریبل کینڈیڈیٹ تھا، جو کہ میرے خیال میں غلط پرسیپشن تھا، تو وہ انہوں نے پک کیا. پھر بھی وہ اس جو بھی جنرل لگے انہوں نے اپنے فوج کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کیا. پھر خان صاحب کو کیوں پریشانی ہے؟ یہ بار بار خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ چور، یہ ڈکیت، یہ جا کے یہ اپوائنٹ کریں گے. دیکھیے میرے خیال میں خان صاحب کو وہی، جب سب لوگ آنریبل ہیں، سب خان صاحب کو دیکھیے، خان صاحب کو میرے خیال میں جو پریشانی وہ یہی ہے، انہوں نے تو ابھی تک کوئی چیف اپوائنٹ نہیں کیا. انفیکٹ انہوں نے تو ایکسٹینشن دی تھی. ٹھیک ہے، سو ایکسٹینشن ان کے بنائے ہوئے چیف کو نہیں دی، وہ میاں صاحب کے بنائے ہوئے چیف کو انہوں نے دی تھی. ٹھیک ہے نا. سو انہوں نے کوئی ایسا اب نارمل کام نہیں کیا. ہی واز ہیپی ود دا چیف ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اور انہوں نے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے تو تم نے نہیں لڑنا، اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے، دیٹ سارٹ آف اے تھنگ. لیکن اب ان کو جو خوف ہے وہ یہی ہے میرے خیال میں کہ جی یہ اگر کسی کو بنائیں گے تو وہ اوبلائزڈ ہوگا. ایک یاد رکھیے، جب پہلے ہسٹری ثابت کریے کہ اوبلائز نہیں ہوتا تو پھر نہیں، اوبلائز وہ ہونے کی بات نہیں ہے نا، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل فیکٹر ہے کہ شاید میاں صاحب اس کو ایک نہج پہ لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار انف آف ابلیگیشن، اب میں آئی ایم فیڈ اپ آف یور ابلیگیشنز. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. جنرل مشرف کہاں تک ان کے ساتھ گئے؟ جب انہوں نے ان کا ہائی جیک کر لیا جہاز تو پھر ظاہر ہے انہوں نے کچھ کرنا تھا. سو میرے خیال میں یہ دونوں ہاتھوں سے تالی بج رہی ہوتی ہے. یہ بھی اس بندے کو اس حد تک لے جاتے ہیں، یا ان کی جو وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جب وہ آپ کی بات بالکل، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو آدمی آرمی چیف بن جاتا ہے وہ اپنا بھی نہیں رہتا، وہ سروس کا ہو جاتا ہے. پر آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ ہر وقت آپ کے بیک اینڈ کال پہ ہوگا. اور مطلب اس کو مثلاً مجھے یاد ہے انہوں نے ایک میاں صاحب نے جنرل مشرف کو کہا کہ یہ نجم سیٹھی صاحب کا کورٹ مارشل کر دو یا پتہ نہیں کیا کر دو. کیوں کر دو بھائی؟ ہی از اے جرنلسٹ، ہی از فری ٹو اسپیک. انہوں نے کوئی بات کی، پتہ نہیں دہلی میں کی تھی یا کہاں پر، اینڈ ہی ریفیوز. انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کروں گا. پھر یہ تھا کہ جی وہ ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کور کمانڈر بھی ان کی مرضی سے پوسٹنگز ہوں گی، اور یا وہ فلانے نو اینو لاہور بھیج دو، انہوں کراچی بھیج دو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو جب اپنا ہم بات کرتے ہیں ابھی خان صاحب کی انسیکیورٹیز کی، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو اپوائنٹ نہیں کرنے دینا چاہ رہے اپنی موجودہ گورنمنٹ کو، لیکن 3 سال پہلے انہی لوگوں سے انہوں نے ان کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی لیا. تو اس وقت جائز تھا. آج بالکل خان صاحب کی انسیکیورٹی ہوگی، میں تو اس کو آئی ایم ناٹ نہیں، لیکن اس وقت جائز تھا ان سے ووٹ لینا. آج ان کو وہ اختیار دینا جائز نہیں. یہ سوال تو آپ کو خان صاحب سے پوچھنا چاہیے. لیکن میرا پوائنٹ ایز این اینالسٹ یہ ہے کہ وہ جو ووٹنگ ہوئی تھی وہ شاید خان صاحب کا اپنا اتنا عمل دخل نہیں تھا اس کے اندر. یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے. دوسرا یہ لوگ سارے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، پھر جا کے ووٹ بھی دے آتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں. اور میرے تو خیال میں وہ کیس سپریم کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. دیٹ واز اے ویری ویری بیڈ شو کہ وہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا. وہ میرے خیال میں بہت ظلم ہوا آرمی کے ساتھ کہ بھئی آرمی چیف کا کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا. وہ سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا. جیسا ون فائنل کوشچن جی، کہ ہمیشہ جب بھی اس پہ ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے کہہ لیں یا خوش قسمتی سے جو مین اسٹریم میڈیا میں انیشیٹ میں ہی کرتا ہوں
पिछले कुछ अरसे से यही ट्रेंड चल रहा है। चस्का पड़ गया। हाँ, चस्का भी पड़ चुका है। लेकिन मिलिट्री के अंदर से इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है कि जी पब्लिक डिबेट होने की वजह से एक गलत तासुर जाता है। क्या ये पब्लिक डिबेट जो है आपके इस प्रोसेस पे असरअंदाज होती है? नहीं। तो फिर क्यों इस पे इतने लोग मेरे नाराज ख्याल रहते हैं? में एक आर्म फोर्सेस का या आप जैसे चले हम वो अखबारों की वो डिबेट से हट के जरा आप चले जाएं, जैसे जलसों में बात होना शुरू होगी, तो क्या ये अब आने वाले प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज अच्छी होगी? चीज़ नहीं होगी ये कि ये पब्लिक डिबेट हो रहा है। पब्लिक डिबेट का एक तरीका होता है, एक मैच्योर पब्लिक डिबेट होता है। एक आर्टिकल आपने लिखा है, किसी और ने ऑप-एड लिख दिया, दैट इज़ अ मैच्योर डिबेट, ठीक है। लेकिन अगर आप जलसों में कर रहे हैं, दोनों पार्टियां कर रही हैं, वो गालियां दे रहे हैं, ये भी कुछ बुरा भला कह रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो उसके बाद जब अभी ये होगा, देखिए मैं आपको पहले भी मैंने एग्जांपल दी है कि अगर कोई आदमी बनेगा जो 1 और 2 में से नहीं होगा, फॉर वेरी गुड रीज़न, ही मे बी अ वेरी कॉम्पिटेंट आर्मी चीफ, लेकिन वो लोग फिर सर खुजाएंगे, यार ये क्यों बन गया, ओह हो इसने तो नए कपड़े पहने हुए थे, तो ये फलाना है, फलाने दिन इसने ये कहा था। पीपल विल स्टार्ट स्क्रैचिंग द अर्थ टू फाइंड द रीजंस। इमरान खान कहता है यार आप सीनियरिटी पे या कॉम्पिटेंस पे बना देंगे, इसको मर्जी है बनाना। उसको खौफ यही है मेरे ख्याल में कि ये नीचे से किसी को बनाएंगे तो वो इट विल बी अ वेरी बैड थिंग। आई टोटली एग्री विद योर कंटेंशन कि जलसों में ये बातें नहीं होनी चाहिए, मीडिया पर नहीं होनी चाहिए उस तरीके से। आप जो कह रहे हैं मैं उससे चलिए अगर फ़र्ज़ करें ये कर लें कि जलसों में बात हो रही है, अब किस किस को आप रोकेंगे, तो लेकिन प्रोसेस को कैसे इंसुलेट किया जा सकता है कि वो प्रोसेस नहीं, जो पब्लिक डिस्कशन हो रही है, पब्लिक डिबेट हो रही है, वो इस पे असरअंदाज ना हो इस प्रोसेस पे, वो तो कोई भी प्रेशर में ना आए। देखिए, जो उन्होंने करनी है सिलेक्शन ओपन माइंड के हाँ, साथ तो करें। वो तो फिर इंडिविजुअल है ना जी। अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे या अगर अब तो यही होंगे, इलेक्शन का तो टाइम गुजर गया, 29 नवंबर इज़ नो मोर। खान साहब तो कहते हैं मैं इनको नहीं करने दूंगा। वो तो अब देखे ना कैसे नहीं करने देंगे। If he is still the prime minister, if Mr. Shahbaz is the prime minister on 20 whatever of November, खान साहब कैसे नहीं करने देंगे? क्या करेंगे? मेरा उनसे सवाल है, ठीक है ना। What will he do? Except कि वो एक और जलसा कर लेंगे। So the point is, ये भी उनकी स्टेटमेंट गलत है कि मैं क्या कर, उससे पहले वो क्या करेंगे वो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि फ़र्ज़ करो अगर ये लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर है, विच इज़ ऑल्सो इमरान साहब इससे डिसएग्री करते हैं, आई थिंक मैनी पीपल डिसएग्री, बट देन इफ़ ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ अपॉइंटिंग द न्यू चीफ, ही विल अपॉइंट इट एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग। जिसको तकलीफ है, ही कैन क्लाइंब अ ट्री। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉट एवर फ्लॉ एग्जिस्ट्स, जिससे मैं सब्सक्राइब करता हूँ कि देयर इज़ अ वेरी फॉल्टी सिस्टम। बट हैविंग सेड दैट कि एक बंदे को इख्तियार दे दिया गया, एक बंदे को सवाबदीदी इख्तियार दे। देखिए जो सवाबदीद है ना, डिस्क्रिशनरी पावर, ये हमेशा मुसीबत का बायस बनती है। आप अगर अच्छी नीयत से भी सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज समबडी हु इज़ बीइंग हर्ट, और वो जाके ये नैरेटिव चलाता है जी ये मेरी फूफी का पुत्र था और फलाना था और इसको बना दिया। नीचे लेवल पे भी आप चले जाएं, छोटी छोटी अपॉइंटमेंट्स पे लोग लड़ पड़ते हैं। सो माई व्यू इज़ कि खान साहब अगर ये कह रहे हैं मैं नहीं बनाने दूंगा, अगर इन्होंने उस वक्त तक फ़र्ज़ करो ये हुकूमत कायम रहती है, नई इलेक्शन होते या केयर टेकर नहीं आते, तो फिर ये बनाएंगे और डंकी की चोट पे बनाएंगे। और फिर खान साहब उसको क्या कर सकते हैं? कहीं भी नहीं। ही कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट, ही कांट गो, ही इज़ नो मोर इन दी असेंबली, वो करारदाद भी नहीं पास कर सकते। सो आई डोंट थिंक सो। लेकिन उनकी उसमें जो एक सवाल है ना, मतलब उनकी आइंदा हुकूमत या आइंदा की अपोजिशन या जो भी स्टेटस होगा पीटीआई का उस वक्त, तो उसके साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप मेरा कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर? अगर मिसाल के तौर पे कोई अपॉइंटमेंट हो जाती है, ये लोग उस पर शोर डालते हैं, मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगा। वो उसमें देखिए ताली दो हाथ से बजती है। अगर वो आदमी जिसको आर्मी चीफ बनाया जाएगा वो चाहेगा कि मैं ये इमरान मेरे ख़िलाफ़ बोलते थे या ये मेरे ख़िलाफ़ थे, देखिए इमरान किसी इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि यार आप बस इनको ये गलत बना देंगे, वॉट एवर, उनको एक फियर ऑफ द अननोन है। तो मेरा व्यू ये है कि वो पहले तो ये कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि मैं नहीं बनाने दूंगा, ठीक है।
اگر اس وقت تک فرض ہاں دیر از اے پاسبلٹی کہ الیکشن اناؤنس ہو جائے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے. اب کیئر ٹیکر میری جو ادنا نالج ہے کیئر ٹیکر غالباً نہیں اپوائنٹ کر سکتے نئی چیف. تو پھر یہ ہوگا کہ ان چیف کو کیئر ٹیکر کے اینڈ تک یا نئے پرائم منسٹر تک ہو سکتا ہے ایکسٹینشن میں, یا ایکٹنگ ارینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے بائی دا وے, کہ یہ چیف ریٹائر ہو جائیں اور جو سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہے اینی بڈی he becomes the acting chief of army staff in the 3-star rank. He will not put on the 4th star. وہ 3 star میں ایکٹنگ چیف کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں یہی, اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ایکسٹینشنوں کے اوپر ہم چلنا شروع ہو جائیں کہ جو سینئر موسٹ کور کمانڈر ہے ہی شوڈ بیکم دی ایکٹنگ آرمی چیف, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ, وہ تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہوگا. بٹ یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ میں نہیں ہونے دوں گا, اس کے اور طریقے ہو سکتے ہیں, وہ اس سے پہلے شاید اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے چکر میں ہوں گے یا کچھ اور ہوگا. بٹ اگر انہوں نے اپوائنٹ کر دیا دین اٹ از فیٹ اکمپلی فار پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. چلے ناظرین, امید ہے کہ اس کنورسیشن سے آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی ملے گی کہ یہ پروسیس کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گا, یا کیا وہاں پر جو اس وقت جو پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. امید ہے کہ سینیٹی کے ساتھ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور جو فوج کی قیادت ہے وہ نئے کمانڈر کو تفویض کر دی جائے گی. بہت بہت شکریہ.